اچھا اس کو اردو میں رکھتے ہیں نا؟ جی۔ آپ کے پاس آ گیا؟ ایک ہاں، ہو گیا؟ ہو گیا۔ شروع کر دیں؟ کر دیں سر؟ ہے نا؟ باقی تو اپنا اس میں آہستہ آہستہ آتے رہیں گے۔ جی۔ السلام علیکم۔ کافی عرصہ عرصے سے میں، آپ کو پتہ ہی ہے، سوشل میڈیا پہ ذرا تھوڑا سا اتنا ایکٹیو نہیں رہا، لیکن اس وقت میرے خیال سے میں نے فیل کیا کہ اس وقت سب سے ضروری ہو گیا ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے آپ کو، تمام آڈینس کو، جس میں اسٹوڈنٹس ہیں، پیرنٹس ہیں، جو کہ اس وقت ہر گھر میں جو ہے نا ڈسکشن ہو رہی ہے، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس کے فیوچر ایجوکیشن کے اوپر، کہ آیا ڈیورنگ پینڈیمک ہم لوگ کیا قدم اٹھائیں اور کس طریقے سے لے کر چلیں۔ اس میں پہلی تو میں تمام اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو پہلے تو میری طرف سے سجیشن کہہ لیں، ایڈوائس کہہ لیں، وہ یہی ہے کہ پہلے اپنے آپ کو ایک تو پینک میں نہ لایا جائے۔ یہ پینڈیمک جو ہے یہ ہم لوگوں کو اس کے ساتھ رہنا پڑنا ہے، اور احتیاط کے ساتھ رہنا پڑنا ہے، اور احتیاط کو عادت بنانی پڑے گی ہم سب کو، تاکہ ہمارے کام جو ہے نا وہ سموتھلی چلتے رہیں۔ تو اس میں کوئی ایسا سلسلہ، کوئی ایسی پریشانی آپ نے نہیں لینی، بلکہ آپ نے پریکاشنری میجرز اختیار کرنی ہے، ایس او پیز جو آپ کو کہی جا رہی ہیں اس کو اختیار کریں، تاکہ ہم اس بیماری سے، اس وائرس سے محفوظ رکھیں اپنے آپ کو، اور اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ رکھیں۔ جس طرح آپ اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ رکھ سکتے ہیں، اتنا ہی آپ اس وائرس کیا باقی تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس سلسلے کے ساتھ اپنی زندگی ہم لوگوں نے گزارنی ہے، اور آگے کی طرف چلنا ہے، اور سمجھنا ہے اس چیز کو، اس وائرس کو، اس آفت کو سمجھ کے اپنے لائف سٹائلز ہم لوگوں نے چینج کرنے ہیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے گا ہم سب کی۔ تو میں، آپ کو پتہ ہی ہے، لاسٹ 2 ویک سے میں خود اس پینڈیمک کا وکٹم رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ میری ساری فیملی کو ہو گیا تھا، جس میں انفارچونیٹلی میرے والد صاحب اس پینڈیمک کے ذریعے جو ہے ان کی وفات ہو گئی، اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم لوگوں کا تو ایمان آپ کو پتہ ہی ہے، یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی، اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہوتی ہے، اس میں ہم لوگ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمت دی، اور تمام کام جو ہیں ہم لوگوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو سموتھلی آگے لے کر چلیں۔ اور یہ میری پہلی لائیو جو ہے میں نے سیشن، میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کو ایک تو تھوڑے سے اپنے بھی سلسلے بتاؤں، اور کیا مجھے فیل آئی، اور کس طریقے سے ہم نے اپنے کاموں کو آگے لے کر چلنا ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہے نا ڈسکس کر لیں۔ دیکھیں اس وقت جو کرنٹ سچویشن جا رہی ہے پوری دنیا میں، کسی کنٹری میں یہ پینڈیمک جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ایکسٹریم حد تک گیا ہوا ہے، اور کسی ایک کنٹری کے اندر اس کی جو اس کا جو افیکٹ ہے وہ کم ہے۔ پہلے ہم لوگ بھی سمجھ رہے تھے پاکستان میں کہ ہمارا ملک جو ہے نا اس چیز سے بچا ہوا ہے، اور ہم لوگوں نے کچھ ظاہر سی بات ہے کچھ پریکاشن میجرز جو ہے نا شاید اختیار کی ہوئی تھیں، اور میں نے 1 سال سے گھر میں تمام چیزیں انڈر پروٹیکشن رکھی ہوئی تھیں، لیکن یہ ہے کہ جو ہی ہم لوگوں نے تھوڑی سی احتیاط چھوڑی، اور ظاہر سی بات ہے ہم لوگ کاموں کے لیے نکل رہے تھے باہر، اور ہمارے تھرو ہی ظاہر سی بات ہے گھر میں داخل ہوا، تو اس میں احتیاط ہمیں ساری عمر کرنی پڑنی ہے، اور اس کو جو ہے نا کسی قسم کا مجبوری نہ سمجھیں، اس کو فرض سمجھیں، اور ماسک پہنیں، اور اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، اور اپنا میں ڈاکٹر تو نہیں ہوں، لیکن ظاہر سی بات ہے میں جس سلسلے میں سے گزرا ہوں اس میں میں اپنا ایکسپیرینس آپ کو شیئر کروں، تو اپنی سجیشن دوں، تو آپ اپنا جو ہے نا میڈیکل چیک اپ کروائیں، اور دیکھیں کہ اپنے امیون سسٹم جو ہے وہ کس حد تک گیا ہوا ہے اپنے، اگر کسی چیز کی کمی آپ کی باڈی میں واقع ہوئی ہوئی ہے، جس طرح وائٹامن ڈی کی کمی ہے، یا کوئی پرٹیکولر آپ کو کوئی سمٹم آ رہا ہے، یا کسی
چیز کا جو ہے نا ڈائبیٹک کے سمٹمز ڈائبیٹک ہونے کے سمٹمز آ رہے ہیں، تو آپ کائنڈلی اس چیز کا علاج سٹارٹ کریں اور اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ رکھیں۔ یہ تمام سلسلے جتنی بیماریاں ہیں یہ آج کی نہیں، یہ تمام بیماریاں جو ہیں امیون سسٹم جو ہے ہمارا اللہ تعالیٰ کا عطا کردہ، جس کو قوت مدافعت بھی بولتے ہیں، اس سے مقابلہ ہوتا ہے۔ تو وہ جتنا آپ کا اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی آپ کی تمام بیماریوں سے پروٹیکشن رہے گی، اور ان شاء اللہ تعالیٰ باقی زندگی اور موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، تو ہم اس میں کسی قسم کا کچھ کر نہیں سکتے، لیکن کم سے کم اپنی ہیلتھ کا تو خیال رکھ سکتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بڑوں کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، جو بھی اپنی ظاہر سی بات ہے ذمہ داریاں ہیں وہ آپ نے نبھانی ہیں، اور کوئی کام رکنا نہیں ہے۔ دیکھیں، پینڈیمک کے اندر زندہ رہنے کا ہم لوگوں نے وہ کہتے ہیں نا، ہم لوگوں نے اپنے آپ اپنی لائف کو ایڈجسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہمارا فرض بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے، اور اس چیز سے جو ہے نا چھٹکارا تبھی ہے جب ہم اپنی تمام سلسلے اپنے لائف اسٹائل کو تھوڑا سا چینج کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو خوب فروٹس کھائیں، اور ایکسرسائز کریں، اور اپنی چیزوں کا خیال رکھیں، جو کہہ لیں کہ غلط عادات ہوتی ہیں کچھ حضرات کی، اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پڑے گا، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، سب کے لیے۔ خیر، یہ تو ایک سلسلہ ہو گیا جی کہ پینڈیمک میں ہم لوگوں نے، ظاہر سی بات ہے آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ ہم نے اس کے ساتھ جینا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے سارے کام کرنے ہیں۔ اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنی کام چھوڑ دیں اور گھر بیٹھ جائیں، ظاہر سی بات ہے اس طرح کام چھوڑ کے بیٹھنا اور کسی جو اپنے فرائض ہیں ان کو چھوڑ دینا، اس سے جو آپ کو ڈپریشن کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا گھر میں۔ تو ان چیزوں کے ساتھ آپ نے سلسلہ گزارنا ہے، سارے کام کرنے ہیں۔ جہاں پہ بچوں کی تعلیم کا تعلق ہے، جس کا آج ٹاپک بھی یہی ہے کہ پینڈیمک کے دوران جو ہے وہ فارن ایجوکیشن کس طرح، اس کا کیا سینیریو ہے، کیا اپرچونٹیز ہیں، کیا جانا بھی چاہیے، نہیں بھی جانا چاہیے، آخر کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ پینڈیمک کے دوران جو ہے نا سب کام نہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی بیماری آتی ہے، آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں، کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے، کیا اس کے والدین کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ اپنی جو ہے ایک، دیکھیں جی، اپنی ہار ماننے کے مترادف ہے۔ بات یہ ہے کہ اب تمام کام جو ہے نا وہ ہمیں جاری رکھنے پڑیں گے، اور اس کے ساتھ جینا پڑے گا، جو سیدھی بات ہے۔ یہ ابھی پینڈیمک جاتا نہیں ہے، یہ ہمارے امیون سسٹم کا امتحان ہے، اور اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کریں گے تو پینڈیمک آپ کو کچھ نہیں کہے گا، ٹھیک ہے۔ احتیاط برتیں، اور ماسک پہنیں، سینیٹائز پراپر طریقے سے اپنے ہاتھوں کو رکھیں، پاک صاف رکھیں اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، نماز پڑھیں، اور ان چیزوں سے جو ہے نا یہ چیزیں دور ہی رہیں گی انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ جہاں بھی کوئی آپ کو سسٹم، کوئی اپنا اندر کوئی فیل ہوتا ہے، تو آپ نے ظاہر سی بات ہے جس طرح عام بیماری میں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، تو اسی طرح تو ہے ہمیں تمام پریکاشن میجرز جو ہے نا اسی طرح اختیار کرنی ہے۔ اچھا، مین ٹاپک میں دوبارہ آتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے یہ پینڈیمک کا سلسلہ آج کل ہے، تو اس میں ہی تمام ڈسکشن چل رہی ہوتی ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ آیا اس کے دوران جو ہے ہمیں باہر جانے کی اپرچونٹیز کیا چھوڑ دینی چاہیے، یا ہمیں ایکسپلور کرنی چاہیے؟ تو اس میں سلسلہ یہ ہے کہ جس طرح تمام کام نہیں رکنے، اس میں پینڈیمک کے دوران آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ اس میں بہت زیادہ، پاکستان کی بات کریں تو امپلائبلٹی کی بات کریں، یا امپلائمنٹ اپرچونٹیز کی بات کریں، تو وہ بہت زیادہ کمپیٹیٹیو ہو چکی ہوئی ہیں، اور کمپٹیشن انوالو ہو گیا ہوا ہے۔ پہلے بھی کمپٹیشن تھا، لیکن پینڈیمک کے دوران کمپٹیشن کی انوالومنٹ زیادہ ہو گئی ہوئی ہے، اور تمام کمپنیز اسی طرح کام کرتی رہیں گی جو ہے نا ایس او پیز کے ساتھ، اور لوگ جو ہیں ان کو درکار پھر بھی رہیں گے، اور وہ لوگ درکار ہوں گے جو کہ اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا پاکستانی ایجوکیشن سسٹم، اللہ کرے کہ ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ اس پاکستانی ایجوکیشن سسٹم جو ہمارا آن گوئنگ چل رہا ہے، جو کہ پرانے بسیدہ اپنا حالات میں ماشاءاللہ میں دیکھوں اس کو چینج نہیں، وہ ویسے کا ویسا رہا ہے، اس کو چینج نہیں کیا گیا۔ تو اس میں جو ہے جب تک یہ چینج آئے گی نہیں، ایک دم سے چینج نہیں آتی، ایک دم سے اس طرح کا بگڑا ہوا سسٹم اس کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگے گا، اور آہستہ سے ہی تمام چیزیں ٹھیک ہوں گی، جو کہ مجھے نہیں نظر آتی کہ آئندہ جو ہے نا 5 سے 10 سال اللہ کرے کہ یہ سسٹم ہمارا ٹھیک ہو جائے، لیکن جس طریقے سے
سسٹم ہمارے ختم، اور ایجوکیشن سسٹم جو ہے نا اس کی دھجیاں اڑائی گئیں، چاہے وہ پولیٹیکل بیس تھی، چاہے وہ کچھ لوگوں کے پرسنل مفاد تھے. میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہتا، لیکن آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کو، جو کہ اچھا خاصا تھا، میں بھی ایک لوکل ایجوکیشن سسٹم سے پڑھا، ہمارے والدین لوکل ایجوکیشن سسٹم سے پڑھے، ہمارے ٹاپ کے انجینئرز پروفیشنلز لوکل سسٹم سے پڑھے، اور بڑے کامیابی سے انہوں نے پوری دنیا میں اپنی مہارت کا ثبوت دیا. لیکن اب ضرورت ہے کہ ہمیں پرٹیکولرلی فیوچر کی کمپٹیشن کو کیٹر کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. اس سلسلے کے اندر آپ نے پینڈیمک کے دوران بھی آپ نے اپنی جو ڈیسیجنز ہیں بچوں کو باہر پڑھنے کی، اس کو بالکل ترک نہ کریں. بچوں کو پہلے تو ہم لوگوں نے اپنے آپ کو عادت میں مبتلا کرنا ہے کہ آیا ایس او پیز کیا ہوتی ہیں، ان کا خیال رکھنا کتنا ضروری ہے. وہ چاہے آپ پاکستان میں رہیں چاہے باہر میں رہیں، آپ کو ایس او پیز کا خیال رکھنا ہی پڑے گا. پہلی میں بات کر چکا ہوں کہ پاکستان ہم لوگ سمجھ رہے تھے کہ سب سے سیف کنٹری ہے، کیونکہ یہ اپنا مسلم کنٹریز کو زیادہ افیکٹ نہیں کیا. لیکن اس بار جو پینڈیمک کی تھرڈ ویو ہے، اس میں آپ نے دیکھا ہی ہے کہ روزانہ کی بیس پہ بہت زیادہ کیسز جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں، ہاسپٹلز ہمارے بڑھتے جا رہے ہیں. تو یہ ایک خوش فہمی تھی، اور خوش فہمی کا میں رہنا میں سمجھتا ہوں کہ گناہ کے مترادف ہے، اور انسان اپنے آپ کو بیوقوف بنانے کے چکر میں لگا ہوا ہے اور کچھ نہیں ہے. پلیز کائنڈلی اس چیز کو سیریس طریقے سے لیں، اور اپنے اپنے بچوں کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ درست راستے پہ چلائیں، اور خوش فہمیوں سے نکل آئیں، غلط فہمیوں سے بھی نکل آئیں. ٹھیک ہے نا؟ اور سیریس طریقے سے جو ہے نا اپنے پلانز مرتب کریں اور اپنے گولز بنائیں، اور بچوں کو جو ہے ان اپرچونٹیز کے اندر جب آپ دیکھیں کہ آیا پڑھانا تو ہر لحاظ سے ہے، جتنی پڑھائی پہلے ضروری تھی اتنی ہی پڑھائی ابھی بھی ضروری ہے، اور وہ ہماری زندگی کا فیوچر پوائنٹ آف ویو سے کمپٹیشن کو کیٹر کرنے کے لیے انتہا کی ضرورت بن چکی ہوئی ہے. شاید اتنی ضرورت جو ہے پہلے وقتوں میں نہیں تھی، جو کہ اب انتہا کی ضرورت بن چکی ہوئی ہے. اور جس طریقے سے ہم نے پینڈیمک کو اور آگے کمپٹیشن کو کمپیٹ کرنا ہے، کیٹر کرنا ہے، تو اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی اپرچونٹیز جس طرح ہم پہلے دیکھتے تھے اسی طرح ابھی بھی دیکھیں. اور باہر جانا ہے یا پاکستان میں رہ کر پڑھنا ہے، یا پاکستان میں رہنا ہے یا باہر رہنا ہے، اس میں ہمیں ایس او پیز کا کنٹینیوسلی جو ہے نا اس کو ہمیں فالو کرنا پڑے گا. ماسک پہننا پڑے گا، گلوز اگر جہاں پہ ضرورت ہے گلوز پہننے پڑیں گے، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا پڑے گا، لوگوں سے ڈسٹنس اختیار کرنا پڑے گا. ٹھیک ہو کیا؟ تو یہ تو چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جی، کہ آپ نے اپنی اپرچونٹیز جو ہیں بچوں کے لیے بالکل نہ روکیں، اور ان کو جو ہے نا مزید ایکسپلور کرتے رہیں. اور بچوں کی دیکھیں جی، ہم لوگوں نے اپنی زندگی گزار لی ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ اپنے بچوں کی اپرچونٹیز روکیں ان کو. ٹھیک ہے نا؟ ہم نے ان کے لیے ویسی ہی اپرچونٹی سوچنی ہے جتنی ہم اس پینڈیمک کے بغیر بھی سوچتے تھے، اور ان کو ان کی اپرچونٹیز کو روکنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ جہاں ہم پاکستان میں رہ کر کام کرتے رہیں گے، یا تو اس میں جو پاکستان ہمیں پھر اپنے کام بھی روک دینے چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ جب ہمارے اپنے کام نہیں رک رہے تو ہم بچوں کی اپرچونٹیز کیوں روکیں؟ ٹھیک ہے؟ اس میں ایکسپلور کریں، اپنی اپرچونٹیز ایکسپلور کریں، ان جگہوں کو ایکسپلور کرنا بہت ضروری ہے جس میں آپ کی اپنے بجٹ کو سامنے رکھیں، اور اپنے بجٹ کو سامنے رکھ کے اپنی بچوں کی اپرچونٹیز جو ہے نا ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جی، میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ اپنا بجٹ خراب کریں آپ، لیکن باہر پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ باہر کے ملکوں میں یونیورسٹیز میں جو کورسز پڑھائے جا رہے ہیں، انفارچونیٹلی جس طرح میں نے پہلے جو لوکل ایجوکیشن سسٹم ہے ہمارا، اس میں وہ کورسز ہمارے یونیورسٹیز میں نہیں پڑھائے جا رہے جو کہ باہر کی یونیورسٹیز میں. ایک سمپل سی میں بات کرتا ہوں، سائبر سیکورٹی کی بات لے لیں، سائبر سیکورٹی کی بات لے لیں، انٹرنیٹ آف تھنگس کی بات لے لیں، ورچوئل ریئلٹی کی بات لے لیں، آپ کے ڈیٹا سائنس کی بات لے لیں.
وہ پڑھائی جا رہی ہیں جو باہر کے ملکوں میں پرانی ہو چکی ہوئی ہیں، اور ایون جو پرانی ہو چکی ہوئی ہیں وہ بھی ابھی تک نہیں پڑھائی جا رہی. ریسنٹلی مجھے کسی بچے نے بتایا جی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا کورس انہوں نے یا ڈگری پروگرام سٹارٹ کر دیا. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا تقریباً 10 سے 12 سال پرانی ہو چکی ہوئی ہے باہر کے ملکوں میں، اور اس وقت ہر چیز کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. چاہے آپ وہ لیپ ٹاپ دیکھ لیں، چاہے آپ موبائل دیکھ لیں، ہمارے لیے ظاہر سی بات ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہی ہیں جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس انوالو ہوئی ہے. جتنی ٹیکنالوجی باہر کے ملکوں میں اپلائی ہو چکی ہوئی ہے، جتنی ریسرچ ہو چکی ہوئی ہے ان چیزوں کے اندر جس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو ساتھ رکھے، اور بہت زیادہ ٹیکنالوجیز انہوں نے انوینٹ کر چکے ہیں. ٹیلنٹ دیکھیں کو ضائع کر دیا جاتا ہے جب ہمارے ہاں بچوں کو پرٹیکولرلی دنیا سے کمپیٹ کرنے کے حوالے سے وہ پرٹیکولر ٹیکنالوجیز اور اپنے پیسے بھی ضائع کر دیے. ایسی بات ہے پاکستان میں کون سی ایسا سلسلہ ہے جو کہ بغیر فیس دیے آپ کے بچوں کو ڈگری کمپلیٹ کروا رہا ہے. تو چیز یہی ہے کہ آپ اپنے بجٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، مختلف ممالک ہیں دیکھیں جی، میں بالکل نہیں کہوں گا کہ آپ بہت ہی اپنا بجٹ خراب کر لیں. آپ فلانی چیز جو ہے آپ کے پاس وہ کہتے ہیں نا پرانے وقتوں میں لوگ کہتے تھے جتنی چادر ہو اتنے آپ کو پاؤں پھیلانے چاہیے. تو جتنی آپ کی افورڈیبلٹی ہے اس کو سامنے رکھ کے، جس افورڈیبلٹی میں آپ پاکستان بھی پڑھا سکتے ہیں تو اس افورڈیبلٹی کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بچوں کو باہر پڑھوائیں تاکہ وہ انٹرنیشنل جو ہے یونیورسٹی میں پڑھ کے اس کا کانفیڈنس لیول ایک تو انکریز ہو، اس کی سوچ جو ہے وہ بہتر ہو، بجائے اس کے کہ پاکستان میں پڑھ کے پاکستان میں بچہ جو ہے نا اپنے دوستوں میں ہی گھومتا پھرتا رہتا ہے، اور وہی باتیں ہوتی ہیں جو وہ اسکول میں کرتا تھا دوستوں کے ساتھ. ان کی سوچ جو ہے نا تبدیل نہیں ہوتی، نئے آئیڈیاز نہیں آتے. تو باہر کے ملک میں جا کے اپنی افورڈیبلٹی کے مطابق جہاں پہ بھی وہ پڑھے گا، ایسی بات ہے وہ ایک مختلف ملٹی نیشنل یا ملٹی انوائرمنٹ میں رہ کے بچہ پڑھے گا، جس سے جو ہے نا اگلی نیشنلٹی کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا اور کچھ سوچ میں اس کا جو ہے سوچ بہتر ہوگی اور کچھ نئے آئیڈیاز آئیں گے. پاکستان میں بیٹھ کے اپنے دوستوں میں بیٹھ کے وہی دوست جو اسکول میں پڑھتے ہیں وہی یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ایک سوچ جو ہے نا وہاں پہ رک جاتی ہے. دیکھیں جی ہم نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر دماغ دیا ہے، ایک اشرف المخلوقات بنایا ہم سب کو، تو بات یہ ہے کہ جب تک ہم اپنی ابیلٹیز کو جو ہے پراپر طریقے سے اس کو یوٹیلائز نہیں کریں گے، اس کو ایکسپلوریشن میں نہیں لائیں گے، تو آپ کو نئے آئیڈیاز نہیں جنریٹ ہوتے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس باہر جاتے ہیں، چاہے ان کے نمبر یہاں پہ کم ہوتے ہیں جس کو لوکل یونیورسٹیز داخلہ نہیں دیتی، وہی بچے باہر جا کے اپنی ایبلٹیز کو جو ہے نا نکالنے کی جو ہے نا ان کو اتنی ایسی انوائرمنٹ دی جاتی ہے جس میں وہ اپنی ہڈن ایبلٹیز باہر نکالتے ہیں. تو اس ہڈن ایبلٹی سے جو ہے نا وہ ریسرچ پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں، اور ماشاءاللہ انہی پاکستانی بچوں نے باہر کے ممالک میں بڑے اچھی جو ہے انہوں نے نام بنایا اپنا، اور وہ ممالک پھر ان بچوں کو واپس نہیں آنے دیتے کیونکہ ان کے پاس وہ ٹیلنٹ موجود ہوتا ہے. پاکستان میں انفارچونیٹلی ہمارے ادارے ان ٹیلنٹس کو نہیں نکال پاتے، اور جہاں پہ میرٹ ہے وہ اسی پہ ہی وہ سلسلہ رکھتے ہیں، اور یہ نہیں سوچتے کہ جن بچوں کے تھوڑے سے گریڈ سے بچے رہ گئے ہیں کیا ان کو کوئی حق حاصل نہیں وہ پرٹیکولر یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا اور وہ سبجیکٹ پڑھنے کا. ان کو جو ہے نا وہ بیسیکلی ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے. پھر یہی بچے جو ہے نا جب باہر جاتے ہیں اپنے بجٹ کے مطابق کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں، اور وہاں پہ جا کر وہ اتنا ایکسپلوریشن میں آتے ہیں کہ یونیورسٹی ان کو اتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے کہ وہ اتنی ان کو اکوپمنٹ پرووائڈ کیا جاتا ہے، ان کو فیسیلیٹیشن دی جاتی ہے، ان کے پیچھے جو ہے نا ٹاپ کے انجینئرز، ٹاپ کے پی ایچ ڈی ڈاکٹرز لگائے جاتے ہیں کہ آیا اس بچے کے اندر جو ہے نا یہ ٹیلنٹ ہے، یہ اس نے ایک چیز بنائی ہے، کائنڈلی اس کو جو ہے نا آگے لے کر جایا جائے اور اس کو آگے ہیلپ فراہم کی جائے اور سپورٹ دی جائے تاکہ وہ اپنے جو آئیڈیا ہے اس کو اختتام پہ پہنچائے اور کامیابی سے جو ہے نا اس چیز کو کمپلیٹ کرے. چیز سارا سلسلہ یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے اپنے بچوں کی اپرچونٹیز کو روکنے کا اور اپنے کام روکنے کا، کیونکہ ہم لوگ پینڈیمک کے دوران اپنے کام تو ہم لوگ بند نہیں کر سکتے، اپنے کاروبار تو ہم لوگ بند نہیں کر سکتے، اپنی دکان تو بند نہیں کر سکتے، اپنا آفس تو بند نہیں کر سکتے. تو ہم اپنے بچوں کے لیے یہ اپرچونٹیز بھی بند نہیں کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. ٹھیک ہے، میں دیکھیے جی میں ایک ایجوکیشنل کاؤنسلر ہوں، میں ظاہر سی بات ہے میں اب ایک پینڈیمک سے گزرا ہوں، میرے گھر میں ایک جو ہے نا ٹریجڈی بھی ہوئی.
اللہ تعالیٰ نے ہمت دی کہ بھائی یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے یہ ظاہر سی بات ہے میرے اختیار میں ہے، تو تم لوگوں کو آگے چلنا ہے. ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طاقت آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہمت عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. تو اس لیے ہمیں یہ ان چیزوں سے پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا اپنا لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کے ساتھ ہم نے رہنا ہے. اب یہ تھرڈ ویو آئی ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ یو کے ویریئنٹ ہے، اس کے بعد جو ہے نا وہ آسٹریلیا ویریئنٹ آ جائے گا خدا نخواستہ، اس کے بعد جو ہے نا خدا نخواستہ امریکن ویریئنٹ آ جائے گا، اس کے بعد خدا نخواستہ کینیڈین ویریئنٹ آ جائے گا. بھائی کتنے ویریئنٹس سے آپ مقابلہ کرتے پھرو گے، کتنے ویریئنٹس کے مطابق آپ پرٹیکولر جو ہے نا ویکسینز لگواتے پھرو گے. ویکسینز لگواتے جو ہے نا ویکسینز کے پیچھے اس طریقے سے جو ہے نا چلتے چلتے کہیں مزید ہم لوگ خامخواہ میں اپنے آپ کو پریشان کرتے پڑیں گے، مجھے ویکسین ہی لگی تو میں تو بیمار ہو جاؤں گا. تو بھائی اپنے سلسلے امیون سسٹم کو برقرار رکھیں، اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں کنٹریز آپ کو تھوڑا سا بتا دوں جس میں میں پینڈیمک کے دوران جو ہے نا آپ کو کن کنٹریز کا خیال رکھنا ضروری ہے. دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، ہم شروع سے جو ہے نا اپنا بچپن سے لے کر ابھی تک جو ہے نا انگلش میں پڑھتے آ رہے ہیں. ہم نے بیسکلی ترقی اپنی زبان میں نہیں کی، ہم نے انگلش پڑھ کے اس میں ترقی کرنے کی کوشش کی اور ابھی تک کر رہے ہیں. ہم ان کنٹریز جیسے نہیں ہیں جس میں یورپین کنٹریز ہیں، جس میں جرمنی ہو گیا، فرانس ہو گیا، اٹلی ہو گیا، ناروے ہو گیا، فن لینڈ ہو گیا، چیکوسلوواکیا ہو گیا، یا دیر آر لاٹس آف ادر یورپین کنٹریز جنہوں نے اپنی زبان میں اپنی لینگویج میں ترقی کی ہوئی ہے، ان کو جو ہے نا انگلش سیکھنے کی ضرورت نہیں پیش آئی. رشیا کہہ لیں آپ. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ان کنٹریز میں تب ہی آپ جانے کی کوشش کریں جب آپ کو ان کی لینگویج سمجھ میں آ سکے. بچے کہتے ہیں کہ وہاں پہ انگلش لینگویج کی یونیورسٹیز ہیں جی، وہاں پہ تو انگلش لینگویج پڑھاتے ہیں، انگلش میں پڑھاتے ہیں. مان لی بالکل ہیں. بات یہ ہے کہ آپ نے ایکسپلوریشن میں جب آنا ہے، جاب اپرچونٹیز کو ایکسپلور کرنا ہے، جب آپ نے اپنی انٹریکشن کرنی ہے لوکل پبلک کے ساتھ، جب آپ نے کسی آفس میں جا کر انٹرویو دینا ہے، تو بھائی مجھے یہ بتائیے کہ کون سی زبان میں آپ انٹرویو دیں گے. ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ٹائم بھی لگا لیا، ڈگری بھی کر لی، ٹھیک ہو گیا. بات یہ ہے کہ کوئی اپرچونٹی اگر نہیں آپ نے کرنی، واپس پاکستان آنا تو ٹھیک ہے، بالکل اپنا یورپین کنٹری سے کسی یونیورسٹی سے انگلش لینگویج میں پڑھ لو اور واپس پاکستان آ جاؤ. دا تھنگ از کہ اگر آپ نے وہاں پہ اپرچونٹیز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے آپ کے لیے، یا آپ نے اپنی ایکسپلوریشن کرنی ہے اپرچونٹیز کی، تو آپ کو جب اس ملک کی لینگویج نہیں پتا نا، تو اس عمر میں آپ اتنے قابل بھی نہیں ہو سکتے کہ اس لینگویج کو سیکھ سکیں. جب ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس وقت جو ہے نا سب سے انٹیلیجنٹ تصور کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ کے جو ہے نا لینگویج سیکھ لیتا ہے. لیکن ایک چائنیز فیملی کے اندر بچہ پیدا ہوا ہے تو چائنیز لینگویج سنا ہے، بڑی ایسی بات ہے، بڑی مشکل لینگویج ہے، ہارڈ لینگویج ٹو لرن ہے. تو وہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے ماں باپ کو چائنیز لینگویج بھی سیکھ لیتا ہے. ہم لوگ اب اس سلسلے میں آ جاتے ہیں کہ ہم نے آیا اپنے فیوچر پلانز، اپنی فیوچر اپرچونٹیز کو ایکسپلور کرنا ہے، یا اپنی ایڈوانس اسٹڈیز کی طرف جانا ہے، یا ہم لینگویجز کو سیکھنے میں اپنے سلسلے لگائیں. بات یہ ہے کہ اپنی فیوچر اسٹڈیز یا آپ پروفیشنل اسٹڈیز کی بات کر لیں تو اس میں کسی قسم کی، ایک تو پوائنٹ نمبر 1، اس میں کسی قسم کی دشواری نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ وہ آپ کی پروفیشنل اسٹڈیز میں جس کے بلبوتے پہ آپ کا پورا پروفیشنل کریئر ڈیپینڈنٹ ہے، اس میں کسی قسم کی مشکلات نہیں آپ نے کریٹ کرنی اپنے لیے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں کیا مشکلات آ سکتی ہیں، اس پہ بتانے کی ضرورت پیش بھی نہیں آنی چاہیے مجھے. آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک میں کیا لینگویج بولی جاتی ہے. وہاں پہ لینگویج اگر بیریئر آ جاتا ہے تو وہاں آپ اس ڈیسٹینیشن کو پلیز دیکھیں، چینج کریں، اور کسی ایسی ڈیسٹینیشن کو اختیار کریں جہاں پہ آپ کا لینگویج کا بیریئر نہ ہو. لوگ امریکہ کی بات کرتے ہیں. امریکہ ابھی بھی پوری دنیا میں ایجوکیشنل ہب سمجھا جاتا ہے، یو کے ایجوکیشنل ہب سمجھا جاتا ہے، لینڈ آف اپرچونٹیز امریکہ کہلایا جاتا ہے. بات یہ ہے کہ وہ اتنا بڑا ہے کہ وہاں پہ اتنی زیادہ کیپیسٹی ہے پروفیشنلز کی جو کہ ان کو ابھی تک درکار ہے، ابھی تک ان کی کمی واقع نہیں ہو رہی. آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہاں پہ جا کر آپ ڈگری اپنی کمپلیٹ کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اپرچونٹیز ملتی ہے آن دا بیسس آف یور کیپیسٹی
ऑफ एक्सपर्टीज गेन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डिग्री, आप इस काबिल अपने आप को बनाते हो, तो भाई आपको बिल्कुल जॉब मिल सकती है वहां पे, ठीक है, बिल्कुल जॉब मिल सकती है। आप अपने ये देखें कि जी कई स्टूडेंट्स जाते हैं जी, वालिदैन कहते हैं जी हमारे पास जो है ना पहले साल का खर्चा है जी, बच्चा जो है ना अगले सालों का खर्चा ट्यूशन फी खुद क्रिएट करेगा। देखें जी बात ये है, सिंपल सी बात है, बच्चा जो है ना काम अलाउड होता है, नहीं होता कुछ कंट्रीज में, लोग छुप के भी काम करते हैं। बात यह है कि आखिर में नुकसान आपके अपने बच्चे का हो जाएगा, क्योंकि बाहर की पढ़ाई के साथ केटर करना और उसको कंटिन्यू करना, एक्सपर्टीज हासिल करना, उसमें बहुत मुश्किल है कि अगर आप दोनों कश्तियों में सवार हो जाएं, या आप पढ़ लेंगे या आप काम कर लेंगे, ठीक हो क्या। तो बात यह है कि एज पर बजट जाएं, एज पर बजट जाएं। बच्चे इस काबिल नहीं है कि वो पढ़ाई का उनका टाइम है, उनका काम करने का टाइम नहीं है, उनको पढ़ने दें, पढ़ने के बाद उन्हें सारी उम्र काम करना, सारी उम्र काम करना, सारी उम्र पढ़ना नहीं है उन्होंने, ठीक हो क्या, सारी उम्र काम करना है। उनको ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाएं, उनको ऊपर इन्वेस्टमेंट लगाएं। जिस तरह पाकिस्तान में हम लोग कोई इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं कि जी फलानी जगह पे आप लैंड परचेज कर लें जी, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दें, ये वो कि 2-3 साल में आपकी डबल हो जाएगी। तो भाई आप इसी तरह अपने बच्चों पे इन्वेस्ट करें, जो कि पढ़ने के बाद जो है ना वो आप पे डिपेंडेंट ना रहें। हमारा इखलाकी फर्ज है कि अपने बच्चों की तालीम पे जो है ना, हम गोरे नहीं हैं, ठीक है ना, जो कि 18 साल के बाद जो है ना बच्चे को इंडिपेंडेंट कर देते हैं कि आप खुद पढ़ें और अपना खर्चा पानी खुद उठाएं। बात यह है कि हम गोरे नहीं हैं, ठीक है, हम लोगों का इखलाकी फर्ज है बच्चों की तालीम, उनके लिबास, उनके खाना पीना, उनकी परवरिश, ठीक है। बात यह है कि हमारा फर्ज है, ठीक है ना, हम अपना फर्ज जो है ना निभाना पहले सीखें, उसके मुताबिक जो है ना हम अपने बजट बनाएं, और उस बजट के मुताबिक उस बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए वो डेस्टिनेशन हम चूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लेट सपोज एक बच्चे का जो है ना खर्चा जो है ना पूरे साल में, लोग यहाँ पे ना ट्यूशन फी को देखते हैं, भाई ट्यूशन फी के साथ जो है ना उसकी लिविंग कॉस्ट को ही निकालें पाकिस्तान में, उसके अखराजात को भी निकालें, खाना पीना भी निकालें, उसके ट्रांसपोर्टेशन भी निकालें। तो कम से कम जो है ना 15 से 18 लाख रुपए उसके, हमारे बच्चे के यूनिवर्सिटी में साल में उस पर पैसे लग जाते हैं। इन्हीं पैसों में आप बच्चे को कम बजट में मलेशिया, टर्की भी भिजवा सकते हैं। अच्छा, टर्की से बात याद आई, टर्की में बात यह है कि टर्की बहुत फ्रेंडली कंट्री है जी टुवर्ड्स पाकिस्तान, आपको पता ही है। हम उनके माशाल्लाह ड्रामे भी देखते हैं, बहुत अच्छे प्यार करने वाले लोग हैं, और हमारे साथ उनके बहुत ब्रदरली रिलेशंस हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ताला रिलेशंस जो है ना आगे मज़ीद मजबूत बनाए। बात यह है कि वहाँ पे मेरे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कुछ पढ़ने गए भी, और कुछ से मैंने फिर फीडबैक ली कि आया यार कैसा रहा आप लोगों का वहाँ पे, तुम लोग ठीक हो। तो उन्होंने कहा कि सर बात यह है, एक बच्चा जो वहाँ पे मेरे ख्याल से गया, और कोई 2-3 दिन के बाद मैं वापस आ गया, देन ही स्टडीड फ्रॉम फास्ट एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम फास्ट। तो उसे बताया कि सर वहाँ पे तो लैंग्वेज का बैरियर बहुत ज़्यादा था, वहाँ पे टीचर्स पीएचडी डॉक्टर्स, ऑल्दो दे वर ऑल पीएचडी डॉक्टर्स, बट दे वर नॉट एबल टू टॉक इंग्लिश प्रॉपर्ली, और हमें उनकी समझ नहीं आ रही थी, टेक्निकल एजुकेशन भी हमें उनकी समझ नहीं आ रही थी। तो टर्की एक ऐसा मुल्क है जिसने टर्किश लैंग्वेज में तरक्की की हुई है, माशाल्लाह वो हमारे जैसा नहीं है, अल्लाह ताला हमें भी वैसा बनाए, लेकिन टर्की जो है वो अपने बलबूते पे अपनी लैंग्वेज में उन्होंने तरक्की की हुई है, और माशाल्लाह पूरी दुनिया में छाए हुए हैं। माशाल्लाह टर्किश प्रोडक्ट्स दे आर इक्वली एज गुड एज यूरोपियन प्रोडक्ट्स। तो वहाँ पे एक ये मसला है, वहाँ पे आपकी स्कॉलरशिप की अवेलेबिलिटी भी है, वहाँ पे 50% स्कॉलरशिप, 75% स्कॉलरशिप, इवन कुछ अच्छे स्टूडेंट्स हैं तो उनको 100 भी मिल जाती है, जो कि काफ़ी लिमिटेड है। लेकिन 50% 75% जो है ना ये नॉर्मल एक रूटीन जा रही है, और अगर कोई यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप नहीं दे रही तो उसकी वैसी फीसें जो है ना उसको $3,500-4,000 पर ईयर होती हैं। लेकिन बात यह है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, अपने माँ बाप को छोड़ कर जा रहे हैं, हम लोग एक्सपर्टीज लेने जा रहे हैं, तो क्या हमें उनके लेक्चर्स सही तरीके से समझ में आएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, ठीक है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा टर्की को, मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा अरसा लगेगा जिसमें वो थोड़ा सा उनके जो टीचर्स हैं वो लैंग्वेज पे अबूर हासिल करेंगे, और माशाल्लाह थोड़ा सा इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एजुकेशन की वहाँ पे मज़ीद बेहतर होगी। मलेशिया की बात आ जाती है, मलेशिया अगेन जो है ना सिमिलर बजट के साथ जो है ना टर्की के वो आपको मिल जाता है, मुस्लिम कंट्री है, बहुत तरक्की याफ्ता मुल्क है। मैं वहाँ पे नवंबर 2019 में गया था, एंड आई वाज लाइक आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड टू सी द प्रोग्रेस मेड बाय मलेशियंस,
and thanks to their leadership, the best leadership they got, Dr. Mahathir Mohamad, mashallah, اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت و تندرستی دے، اور انہوں نے بہت کام کیا ملیشیا کی پروگرس کے لیے، اور انہوں نے ماشاءاللہ بہت کام کیا. ٹھیک ہے نا. یہ وہ ممالک تھے جب ایوب فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کے دور میں پاکستان سے قرضہ لیا کرتے تھے. انہوں نے اس وقت جو ہے نا ورلڈ لیول کا کنٹری بنا چکے ہیں وہ اپنا ماشاءاللہ. وہاں پہ 10 سال ہم نے ماشاءاللہ یہ مجھے اس انڈسٹری کے اندر 11 ایئرز ہو گئے ہیں. تو شروع کے جو 1-2 سال تھے جب سٹارٹ کیا تھا، تو اس میں ہمارے اسٹوڈنٹس جب وہاں پہ جاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ سر وہاں پہ نا ٹیچرس کو تھوڑا سا لینگویج کا مسئلہ ہے، نہیں سمجھ آتی. لیکن اب وہ اتنا اپنی فورن ایجوکیشن، انٹرنیشنل ایجوکیشن ریکروٹمنٹ کو اتنا انہوں نے بہتر بنا لیا ہے اپنی یونیورسٹیز کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہاں پہ اب لینگویج کا بیریئر نہیں رہا. وہاں پہ لوکل پبلک ہے، آپ ان کے ساتھ انگلش بولتے ہیں، وہ انگلش میں جواب دیتے ہیں، اور فرینڈلی انوائرمنٹ اگین از اوور دیئر. تو حلال فوڈ از ایوری ویئر. سو بیوٹیفل کنٹری ٹو لیو ان during your professional studies, and you're going to be interacting with more than 90 nationalities coming from different parts of the world to study in Malaysia. تو یہ کہ فورن کانٹیکٹس بنانے بہت اچھے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. بات یہ ہوتی ہے باہر پڑھنے سے آپ کے ایکسپوجر، فورن کانٹیکٹس، ورلڈ وائڈ ٹیکنالوجی، آپ کو انٹرنیشنل ٹیچرز کی ایکسپرٹیز، آپ کو چائنیز اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہنے کا موقع، آپ کے جو ہے ایکسپلور کرنے کا، ان کی کمپنیز کو ایکسپلور کرنے کا، ان کی کمپنیز میں انٹرنشپس کرنے کے چانسز، یہ سب آپ کو باہر پڑھنے کے ساتھ ملتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے. اور یہ ٹرکی، ملیشیا، بجٹ، کھانا پینا، رہائش، ٹیوشن فی، ٹرانسپورٹیشن، ایچ اینڈ ایوری تھنگ 15 لاکھ، زیادہ سے زیادہ 18 لاکھ روپے لے جاؤ یار اگر تھوڑی اپنی شاپنگ وغیرہ بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے. سستے ملک ہیں، ایجوکیشن بہت اپ ٹو دا مارک ہے، اور تمام فیسلٹیز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچہ جس کا یہاں پہ ایڈمیشن ہو رہا ہے نا، میں ٹاپ یونیورسٹیز پاکستان میں اگر کسی کا ایڈمیشن ہو رہا ہے تو میں اس کو پھر کہوں گا کہ یار اگر اتنی افورڈیبلٹی آپ کی یہاں پہ لگانے کی ہے نا، تو اس میں آپ بے شک باہر جا کر پڑھ لو یار. ٹھیک ہے نا. لیٹسٹ ٹیکنالوجیز پڑھو گے. ٹھیک ہے نا. فورن ایکسپوجر ہوگا. بچہ کہتا ہے کہ سر میں واپس آ کر کیا کروں گا. ٹھیک ہے. بچہ جب واپس پاکستان بھی آتا ہے تو اس کو پریفرنس دی جائے گی اوور دا لوکل اسٹوڈنٹس. کیوں؟ کیونکہ وہ لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کو پہلی بار تو پڑھ کے آیا ہوگا، اس کا کانفیڈنس لیول ہمارے لوکل گریجویٹ سے زیادہ ہوگا، اس کا ایکسپوجر انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ رہنے کا زیادہ ہوگا، نئی باتیں لے کر آیا ہوگا، نئے آئیڈیاز لے کر آیا ہوگا. یہ تمام چیزیں اس بچے کے پاس ہوتی ہیں جس وجہ سے اس کو پریفرنس دی جاتی ہے جاب پہ. میں بچے پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے جاب نہیں ملتی ہے. نہیں، فورن اسٹوڈنٹس کو پریفرنس دی جاتی ہے، چاہے وہ آپ ٹرکی سے پڑھ کے آؤ، چاہے وہ آپ ملیشیا سے پڑھ کے آؤ، چاہے وہ یو کے سے پڑھ کے آؤ، آسٹریلیا سے پڑھ کے آؤ، یو ایس اے سے پڑھ کے آؤ، کینیڈا سے پڑھ کے آؤ، نیوزی لینڈ سے پڑھ کر آؤ، آپ کو پریفرنس دی جاتی ہے یہاں پہ. میرے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ پڑھ کے آئے ہیں، دے ہیو آل گاٹ جابس اینڈ ویری گڈ جابس ماشاءاللہ. ٹھیک ہے. ملٹی نیشنل میں ماشاءاللہ جابس کر رہے ہیں، آئی ٹی کمپنیز میں جاب کر رہے ہیں، ان کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ مسائل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر اچھا بجٹ ہے تو بالکل ان کے لیے ڈیسٹینیشنز، انگلش اسپیکنگ ڈیسٹینیشنز لائک یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، یہ بالکل ان کے لیے اوپن رکھیں. ٹھیک ہے. بجٹ آپ کا ان تمام کنٹریز جن کا میں نے بتایا ہے، تو کھانا پینا، رہائش، ایچ اینڈ ایوری تھنگ ڈال کے تقریباً 40 لاکھ روپے سے نیچے ان کا بجٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے. 40 لاکھ روپے ان کا بجٹ نہیں ہے، جس کے اندر میں نے اکوموڈیشن بھی ڈال دی ہے، اس کے اندر میں نے فوڈ اور لیونگ بھی ڈال دی ہے، انشورنس بھی ڈال دی ہے، اور ٹیوشن فی بھی ڈال دی ہے. تو 40 لاکھ روپے آنا ہی آنا ہے. یہ اوپر جا سکتا ہے، نیچے نہیں شاید جا سکے گا. ٹھیک ہو گیا. کہ بچے کہتے ہیں جی ہم کام کر لیں گے. کام کرنا ایک الگ سائڈ پہ رکھیں یار. بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے دیکھیں کہ آپ کی افورڈیبلٹی کیا ہے، تو اس افورڈیبلٹی کے مطابق چلیں. اور پہلا سال جو ہے نا وہاں پہ کام کرنے کا ضرورت نہیں ہے، لیکن بچے جا کر کرتے ہیں جو کہ صحیح طریقے سے اپنی فاؤنڈیشن بنا نہیں پاتے وہاں پہ، جن کو بعد میں کورس سٹارٹ کرنے کے وقت مشکلات پیش آتی ہیں. ورک الاؤ ہوتا ہے یو ایس اے میں، ورک الاؤ نہیں ہوتا بھائی. ٹھیک ہو گیا. چھپ کے کام کرنا ہے بالکل ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یو ایس اے میں جانا ہے تو یو ایس اے جا ہی رہے ہو، ان کی یونیورسٹی میں پڑھ ہی رہے ہو، تو پوری افورڈیبلٹی کے ساتھ جاؤ. جتنی اسکالرشپس بالکل ملتی ہیں وہاں پہ، اسکالرشپس بالکل ملتی ہیں.
اور اسکالرشپس ایک اپنا اس کا ایز پر جو ان کی جو تمام اپنا آپ کے کافی تر چیزوں پہ مبنی ہوتی ہیں. کچھ ہمارے پاس بھی ہوتی ہیں 5 اسکالرشپ ہمیشہ آپ کو ملتی رہیں گی, ٹھیک ہے نا. کچھ آپ کے بہت اعلیٰ سیٹ اسکورز آ گئے ہیں تو ہم بہت اعلیٰ اسکالرشپ کی طرف جاتے ہیں, 100% جا سکتے ہیں. تو امریکہ جو ہے نا لینڈ آف اپرچونیٹیز ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یو کے کی باری آ جاتی ہے. یو کے میں بیچلر ڈگری 3 سال کا ہے, امریکہ میں 4 سال کا ہے. تو اس میں جو ہے نا 3 سال کی بیچلر ڈگری میں آپ کا 1 سال کی لیونگ کاسٹ اور 1 سال کی ٹیوشن فی بچ جاتی ہے, لیڈنگ ٹورڈز 2 years آف ورک ویزا ان یو کے. اچھا, یو ایس اے کی بات کہوں تو یو ایس اے میں جو اسٹیم پروگرامز ہیں, اسٹیم از لائک سائنس ٹیکنالوجی انجینئرنگ میتھمیٹکس, اس کے جو گریجویٹس ہیں جس میں کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ اور فائنانس کے جو بچے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو 3 سال کا وہاں پہ او پی ٹی کی اپرچونیٹی ملے گی, جس میں وہ 3 سال میں گریجویشن کے بعد 3 سال کے اندر اندر جاب تلاش کر سکتے ہیں. یہ وہ والے کورسز ہیں جو کہ بہت ہائی ان ڈیمانڈ میں ہیں. میرے جتنے اسٹوڈنٹس ان کورسز سے گریجویٹ ہوئے ہیں وہ ماشاءاللہ ان کو جاب جو ہے نا یا تو 1 سال کے اندر مل گئی, یا 6 مہینوں میں مل گئی, یا 2 سالوں میں مل گئی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ پرٹیکولر جو ہے نا جب آپ کو جاب مل جاتی ہے تو پھر چل سو چل ہے, آپ کی پرفارمنس بہت اعلیٰ جا رہی ہے, تو وہ امریکن کمپنی جو ہے نا پھر آپ کو چھوڑتی نہیں ہے, آپ کو واپس آنے بھی نہیں کبھی کبھار دیتی. ٹھیک ہے نا. ایک اپرچونسٹ کنٹری ہے امریکہ, اس کو جب آپ نے ٹیلنٹ نظر آ گیا تو بھائی آپ پھر بھول جاؤ, اور آپ کو اتنے پرسنٹ بینیفٹس دیے جائیں گے جس میں آپ کے والدین بھی آپ کو شاید کہیں گے کہ آپ وہاں پہ کنٹینیو کرو. یو کے میں ریسنٹلی جو ہے نا ایک پالیسی انہوں نے جو کہ 2011 کی بند ہوئی تھی, جس میں اسٹوڈنٹس کو ہمارے کو ورک پرمٹ مل جاتا تھا, 2011 کا بند ہوا تھا. وہ بریگزٹ ہونے کے بعد انہوں نے یہ پالیسی لاگو کی ہے. یہ پوسٹ بریگزٹ تھی جو کہ اب لاگو ہے آلریڈی, اور اس میں 2 سال کا ورک ویزا جو ہے وہ آپ کو الاؤ کیا جا رہا ہے آفٹر گریجویشن. آفٹر دوز ہو آر گریجویٹنگ آفٹر سمر 2021 will gonna have this particular opportunity or to get 2 years of work visa in the UK. UK is a very nice place, full of energy, full of cultural activities. ٹھیک ہے. ہماری پاکستانی کمیونٹی آلریڈی وہاں پہ بڑی اسٹرانگ ہے. وہاں کا یو کے نیشنل ہمیں جانتا بھی ہے, پاکستانی جیسی بات ہے یہاں پہ حکومت بھی کی ایکسکیوز می یار, تو وہ ہم لوگوں کو جانتے بھی ہیں اور ہمیں ان کو ہمارا پتہ بھی ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں. اور دیکھیں اپرچونیٹیز کس کے لیے ہیں. دیکھیں میں تھوڑا سا اسٹریٹ فارورڈ ہوں یار. اپرچونیٹیز ہر اس بندے کے لیے ہے جو اپنی فیلڈ کے اندر ایکسپرٹ بنایا, جس نے خالی ڈگری لینے کا نام نہیں ہے کہ آپ کو پروفیشنل ڈگری آ گئی آپ کو جاب مل جائے گی. وہاں پہ بھائی جان پاکستان میں تو ہمارا کمپٹیشن پاکستانیوں میں ہوتا ہے, پھر بھی جاب نہیں ملتی. ٹھیک ہے. تو باہر کے ملکوں میں آپ کا کمپٹیشن جو ہے نا وہ بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ ہے. اور میں نے میرے اپنے اسٹوڈنٹس جن کو وہاں پہ اپرچونیٹیز ملی ہیں, ان کی محنت کی وجہ سے ملی ہیں, ان کے ہائی جی پی ایس کی وجہ سے ملی ہیں, ان کی ایکسپرٹیز کی وجہ سے ملی ہیں, جنہوں نے کمپٹیشن میں بیٹھ کے گوروں کا مقابلہ کیا, انڈینز کا مقابلہ کیا, سری لنکنز کا کیا, بنگالیز کا کیا, یورپینز کا کیا, امریکنز کا کیا, اور پاکستانی کو جاب دی گئی ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. یہ میرے پاس سکسیس سٹوریز الحمدللہ ود اسپام ود دس پرٹیکولر ٹینیور آف لائک 11 years in this particular profession. ماشاءاللہ میری الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹس میں سکسیس سٹوریز ان کی ماشاءاللہ اتنی زیادہ ہیں کہ میں ایک بیسکلی مجھے ایک بلکہ میں ایک اور سیشن کروں گا جس میں آپ کو اسٹوڈنٹس کی اپرچونیٹیز جو جن کو ملی وہاں پہ ان کی میں اسٹوریز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ. تو یہ ہے کہ پاکستانی ہے بھائی, آپ کی طرح کے اسٹوڈنٹ تھے, یہیں پہ اپنا ماشاءاللہ پلے بڑھے, یہیں پہ اسکولوں میں انہوں نے تعلیم حاصل کی. ٹھیک ہے. تو وہی اسٹوڈنٹس وہاں پہ جا کر انہوں نے ماشاءاللہ کامیابی کے جھنڈے گاڑے. ٹھیک ہے نا. تو ابھی بھی ایسا ہو رہا ہے, ابھی بھی چلتا رہے گا. محنت والے کے لیے بالکل ہارڈ ورکنگ اسٹوڈنٹ جو ہے نا ہمیشہ انڈیویجولس درکار ہوتے ہیں جابس کے لیے. تو اس میں کوئی پریشانی والی کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ آسٹریلیا کی طرف جاتے ہیں تو آسٹریلیا اگین وہاں پہ انجینئرنگ 4 سال کی ہے, آئی ٹی اور بزنس کے پروگرامز وہاں پہ 3 سال کے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک بڑا اچھا ڈیسٹینیشن ہے, اسٹیم پروگرامز کے لیے بہت اچھا ڈیسٹینیشن ہے. عام طور پہ بچے یہاں پہ بہت زیادہ سوچتے ہیں کہ جی ہمیں جو ہے نا میلبرن اور سڈنی میں چلا جائے. میں تھوڑا سا بچوں کو منع کر رہا ہوں کہ نہ ان ایریاز میں جاؤ یار, یہ ایریاز آلریڈی بہت رشی ایریاز ہو چکے ہوئے ہیں. وہاں پہ اپرچونیٹیز آپ کو بہت زیادہ آپ ظاہر سی بات ہے آپ کو جاب ملنے میں بہت زیادہ دشواری ہوگی, کمپٹیشن بہت زیادہ انوالو ہوگا. تو اٹس بیٹر ٹو گو ان ٹو دا ریجنل ایریاز لائک برسبن ہو گیا, پرتھ ہو گیا, ایڈلیڈ ہو گیا. ان ایریاز کی طرف جاؤ جہاں پہ اپرچونیٹیز کم ہیں. اپرچونیٹیز لے کے تو بے شک بڑے بڑے ایریاز میں چلے جاؤ, لیکن ان ایریاز میں پڑھ کے اپرچونیٹی ایکسپلور کرو پہلے.
بچے بات نہیں مانتے، لیکن ان کو بعد میں جب پتہ چلتا ہے تو پھر ان کے ماسٹرز پروگرام، بیچلر ڈگری وہ میلبرن سڈنی سے کر لیا ہوتا ہے، ان شہروں سے جاب نہیں ہوتی، تو پھر ان کو میں ایڈیلیڈ یا برسبن گولڈ کوسٹ ہو گیا یا پرتھ میں بھجوا رہا ہوں آج کل. تو ان شاء اللہ تعالیٰ ان کے لیے اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے، ان کی یہ اپنا اپرچونیٹیز کریٹ کرے. کینیڈا اس وقت جو ہے یار، بات یہ ہے، ہم لوگ بڑے پرانے ریکروٹرز ہیں. ماشاء اللہ ہم نے جب کمپنی سٹارٹ کی تھی تو اس وقت ہم لوگوں نے کینیڈا کی ایڈمیشنز کی اپرچونیٹیز، ان کی ایکسپرٹیز اور ان کے ویزاز کی ایکسپرٹیز سب کچھ لی، اور ماشاء اللہ لاہور میں چیک کریں، پنجاب میں تو ہم لوگ ماشاء اللہ ریناؤنڈ تھے ان ٹرمز آف ریکروٹمنٹ فار کینیڈین یونیورسٹیز. میرے ماشاء اللہ اس وقت گریجویٹس جو ہیں نا، وہ ماشاء اللہ میکل یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں، یو بی سی کے گریجویٹس ہیں ماشاء اللہ، واٹرلو یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں، یارک یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں، میک ماسٹر یونیورسٹی کے گریجویٹس ہیں، یونیورسٹی راجنا کے گریجویٹس ہیں، یونیورسٹی البرٹا کے گریجویٹس ہیں. تو لائک ٹاپ یونیورسٹیز ماشاء اللہ ہاتھوں میں ہوتی تھیں، ابھی بھی ہاتھوں میں ہی ہیں ان کی ریکوائرمنٹس والے. لیکن انفارچونیٹلی ہم پاکستان کے اسٹوڈنٹس کا ویزا جو ہے وہ بہت پرابلمٹک ہوا ہے، اور وہ پروسیس ہوتا ہے کینیڈین ایمبیسی ابو دھابی سے، جو کہ انفارچونیٹلی ڈیو ٹو سم ریسزم بائی سرٹن نمبر آف ویزا آفیسرز اوور دیئرز who belong to a particular country، جن کے ساتھ ہم لوگ تو چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ تعلق اچھے کریں، لیکن وہ نہیں چاہ رہے، تو وہ ہمارے جب پاکستانی پاسپورٹ آتا ہے تو اس کو اڑا دیتے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں جو ہے نا کچھ 4 سے 5 سال ہو گئے ہیں، 4 to 5 years ہم لوگوں نے ان کی ریکروٹمنٹ جو ہے نا کینیڈا کی یونیورسٹیز کی، ہم لوگوں نے بچوں کو بتا کے کہ بھائی ادھر نہ اپلائی کرو، اٹس بیٹر کہ آپ کسی اور کنٹری میں چلے جاؤ اور امریکہ جا کے وہاں پہ 2 سال پڑھ لو، اور 2 سال کے بعد ہم آپ کا کریڈٹ ٹرانسفر کروائیں گے کینیڈین یونیورسٹی میں، اور باقی 2 سال کے لیے جو ہے نا آپ وہاں پہ چلے جاؤ گے بائی اپلائنگ یور ویزا فرام دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو یہ ایک پرٹیکولر سلسلہ ہم نے کینیڈا جانے کے لیے پرپوز کیا ہوا ہے، اور اس طریقے سے ہم ابھی جا سکتے ہیں جب تک کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس کی جو ریکروٹمنٹ کی یا ویزا اوارڈنگ پالیسی ان کی ٹھیک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ پرٹیکولر اپرچونیٹیز دیکھیں جی، بات یہ ہے بہت ضروری ہے، جتنا ضروری پہلے تھا اتنا ضروری اب بھی ہے کہ یہ والی اپرچونیٹیز ہم لوگ لمیٹڈ نہ رکھیں ڈیورنگ پینڈیمک. پینڈیمک کے دوران ہم لوگ ڈپریشن کا شکار نہ ہو، فرسٹریشن کا شکار نہ ہو، غلط سوچ نہ لے کر آئیں اپنے ذہن میں. ٹھیک ہے. اور اپرچونیٹیز اپنے بچوں کے لیے بند نہ ہونے دیں. ٹھیک ہے نا. ساری عمر ہم لوگ اپنے بچوں کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ ایک سلسلہ ایسا آ گیا ہے جس میں سارے کام ہو رہے ہیں. پینڈیمک میں ہم لوگوں نے اپنے آفیسز بند نہیں کیے، آپ لوگوں نے اپنے آفیسز بند نہیں کیے، آپ کے پیرنٹس نے اپنے آفیسز بند نہیں کیے، تو تمام سلسلہ ویسے کا ویسا چلتا آ رہا ہے. تو ہم کیوں اپنے بچوں کے لیے، بچے تو یہاں پہ بیٹھ کے بھی خطرے میں ہیں، باہر بھی خطرے میں ہیں، تو خطرہ تو بھائی ہماری پارٹ آف دا جو ہے نا پارٹ آف آور لائف بن چکا ہوا یار. ٹھیک ہے نا. اس خطرے سے بچنا کیسے ہے، اس سے سوچنا ہے اور وہ ریمیڈیز اختیار کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ ان ریمیڈیز اختیار کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ احتیاط کریں اور احتیاط برتیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بہتر فرمائے گا. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ نہیں تو وہاں پہ مسئلہ ہے، وہاں پہ نہیں تو پاکستان میں مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا. یا دنیا میں مسئلہ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے جو ہے ہمیں دور رکھے مصیبتوں سے، اور ہماری مشکلات آسان فرمائے. اور بالکل میں تمام پیرنٹس کو کہتا ہوں کہ ایویں خام خواہ میں جذباتی نہ ہوں. ٹھیک ہے نا. ہم جذباتی قوم ہیں، لیکن بچوں کے معاملے میں نا ایویں خام خواہ میں جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہر جگہ ہے. اس کے ساتھ ہم نے جینا ہے نا جب، تو ہم نے اپنے کام نہیں بند کر سکتے. کام بند کریں گے بھوکے مر جائیں گے یار. کون سا ہم ان کنٹریز سے بلانگ کرتے ہیں جو کہ ان امپلائمنٹ بینیفٹ دے رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ایسا کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ کام کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اپنے بچوں کے لیے ان کی اپرچونیٹیز، ان کی جو ہے نا وہ ہم نے بالکل بند نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور ان کو فیوچر کے کمپٹیشن کو کمپیٹ کرنے کے لیے، ان کو ایکسپرٹ بنانے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو فورن ایجوکیشن کا سلسلہ اور وہ ہمیں ہمیشہ ان کے لیے اوپن ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور
ٹھیک ہو گیا؟ कमेंट कमेंट اچھا ایک क्वेश्चन है कमेंट में کچھ بچوں نے یار کمنٹ अहमद कमाल آیا खान ہوا ہے، احمد کمال خان. احمد خان خان السلام علیکم سر. افیلیٹڈ یونیورسٹی ہیں جیسے ایل جی ایس فیز 5، اگر وہاں ایک سال پڑھیں تو کریڈٹ آورز ٹرانسفر ہو سکتے ہیں؟ بالکل کریڈٹ آورز ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. دیکھیں پاکستان میں آپ یہ تو ایل جی ایس کا جو پروگرام ہے ایل جی ایس یونیورسٹی کا ایکسٹرنل ڈگری پروگرام یو کے یونیورسٹی آف لنڈن کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ پروگرام یہ یہاں پہ چلا رہی ہیں، بالکل ایک سال کے بعد آپ بالکل کریڈٹ آور ٹرانسفر کر کے جا سکتے ہو. میرے بہت زیادہ اسٹوڈنٹس میں نے بھجوائے بھی ہیں کہ بچوں نے یہاں سے 2 سال پڑھے اور ان کو آخری سال ڈگری پروگرام کا یو کے میں ان کو میں نے کمپلیٹ بھی کروایا ہے اور بالکل جایا جا سکتا ہے. دیکھیں یہ تو ہو گیا ایل جی ایس یونیورسٹی، یا ایل جی ایس کے ساتھ میں بات کروں گا ٹیلز ہو گیا یا یو سی ایل لاہور ہو گیا جو کہ ایکسٹرنل ڈگری پروگرامز کرواتے ہیں، یا روٹس آئی وی ہو گیا، یا یہ آپ کے روٹس ملینیم ہیں جو کہ ایکسٹرنل ڈگری پروگرام کروا رہے ہیں. یہ بالکل فورن یونیورسٹیز کے اندر ان کے تمام کریڈٹس ٹرانسفر ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ نہ صرف ان یونیورسٹیز کے جو کہ فورن پروگرام یہاں پہ کنڈکٹ کر رہی ہیں، ایون پاکستانی یونیورسٹیز جس میں لاہور اسکول اکنامکس ہو گیا، لمز ہو گیا، جی آئی کے آئی ہو گئی، جی آئی کے آئی کے علاوہ نسٹ ہو گئی، جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں بے شک وہ پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں جس میں یو سی پی لاہور ہو گیا، یا آپ کی این ای ڈی کراچی ہو گئی، یا آپ کا زیبسٹ ہو گیا کراچی، یا آپ کا پشاور یونیورسٹی ہو گئی، جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ان شارٹ تمام کے تمام ایچ ای سی سے اپرووڈ ہونی ضروری ہیں ان کے پروگرامز، اور وہ سارے کے سارے ٹرانسفربل ان ٹرمز آف کریڈٹس ہوتے ہیں. میں نے ماشاءاللہ لاہور اسکول آف اکنامکس کے ماشاءاللہ کافی اسٹوڈنٹس جو ہیں انہوں نے یہاں سے، میں نے ان کو پلان بتایا، وہ میرے پاس آئے جب ان کا پہلا سال چل رہا تھا. میں نے ان کو کہا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ سر ابھی تو ہم اے لیول کے بعد میرے والدین نے ہم لوگوں کو نہیں بھجوانے کا ارادہ کیا تھا، لیکن ان کا یہ ہے کہ اب ارادہ بن گیا ہے تو ابھی کیا کرنا چاہیے. تو وہ ابھی پہلے سال میں تھے، تو میں نے ان کو پھر کہا کہ یار تم لوگ 2 سال کمپلیٹ کرو، تقریباً 60 کریڈٹس اپنے کمپلیٹ کرو پاکستان میں رہ کے، اور یو ایس میں تمام یونیورسٹیز آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے لیں گی. جی پی ایز ان کے اچھے تھے، 3.6 کا ایک 3.8 تھا. تو ماشاءاللہ دونوں اسٹوڈنٹس ماشاءاللہ میں نے بڑے کامیابی سے، میرے بی ڈی سی کے پرانے اسٹوڈنٹ تھے، تو ان کو ماشاءاللہ بھجوایا، اور ماشاءاللہ وہ تو گریجویٹ بھی ہو گئے ہیں، اور وہاں پر ماشاءاللہ ان کی اپرچونیٹیز جو ہے نا جاب کی وہ اسٹارٹ ہوئی ہیں. یہ ماشاءاللہ ان کو گریجویٹ ہوئے میرے خیال سے آج سے 2-3 سال پہلے کے گریجویٹ ہوئے ہیں. تو یہ بالکل جو ہیں اپنا کریڈٹ آورز 100%، 200% بالکل ٹرانسفر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. कॉन्टेक्ट डिटेल्स हम दे दें اور کہاں پہ بیٹا؟ इधर ही बता दें کہ اچھا contact دوسری किस چیز یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ بڑا اچھا لگا آپ لوگوں کو اپنی آئیڈیاز میں آپ کو شیئر کروں. اچھا ایک اور مجھے کمنٹ آیا ہے، ایک یہ بھی دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم سر، وچ یونیورسٹیز آر آفرنگ ایچ این ڈی ٹاپ اپ ان دا یو کے؟ ہاں بیٹا، ایچ این ڈی جو ہے نا یہ ہائر نیشنل ڈپلوما پروگرام ہے جو کہ پاکستان میں کچھ پرائیویٹ یونیورسٹیز جو ہیں وہ چلا رہی ہیں. روٹس چلا رہی ہے، آپ کے بیٹس چلا رہی ہے، اس طرح کی یونیورسٹیز کر رہی ہیں، اور بھی کر رہی ہوں گی، مجھے زیادہ نہیں، لیکن ایچ این ڈی کے پروگرامز میں والے اسٹوڈنٹس میں نے کافی اس بار بھی ہینڈل کر رہا ہوں، اور پچھلے سال بھی میں نے بھجوائے ہیں، پینڈیمک کے دوران بھی بھجوائے ہیں میں نے. تو اس میں یو کے میں ایچ این ڈی کے اس کو لاسٹ ایئر ٹاپ اپ پروگرام اویلیبل ہوتا ہے ایچ این ڈی کمپلیٹڈ اسٹوڈنٹس کے لیے، اور اس میں آپ کی مڈل سیکس یونیورسٹی آ جاتی ہے، لنڈن ساؤتھ بینک یونیورسٹی آ جاتی ہے، ویسٹ منسٹر یونیورسٹی آ جاتی ہے، آپ کی کوئنٹری یونیورسٹی بھی ایچ این ڈی پروگرامس کو کیٹر کرتی ہے. پھر آپ کے ریجنٹس یونیورسٹی لنڈن وہ بھی کیٹر کرتی ہے. اس کے علاوہ کون سی ہیں، یونیورسٹی آف ہرٹفورڈ شائر لاسٹ ایئر ٹاپ اپ دے دیتی ہے. تو یہ ماشاءاللہ کافی اچھی یونیورسٹیز ہیں، ریزنیبل فی اسٹرکچرز ہیں ان کے، اور آخری سال کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ وہاں پہ گریجویٹ ہو جاتے ہو، لیڈنگ ٹورڈز 2 years آف ورک ویزا ان دا یو کے. تو یہ ستمبر میں کافی یہ تمام یونیورسٹیز جن کا میں نے نام لیا ہے یہ تمام کی تمام آفر کر رہی ہیں.
لاسٹ ایئر ٹاپ اپس، اور 1 سال کے بعد آپ وہاں کی یونیورسٹی کے گریجویٹ ہو جاتے ہو، آپ کو ڈگری اوارڈ ہو جاتی ہے، اور آپ بالکل ایک ایسے ہی انڈیویجول کے طور پہ وہاں پہ اپرچونیٹیز کو ایکسپلور کرتے ہو، جس طریقے سے تمام اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ 3 سال کا پروگرام جنہوں نے اس یونیورسٹی سے پڑھا ہو. ٹھیک ہے، تو یہ پرٹیکولر یونیورسٹیز ہیں. تو انشاءاللہ میں اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلز بھی میں ابھی اپنا آپ کو دے دیتا ہوں. تو انشاءاللہ آپ کے پاس، بلکہ میرے فیس بک پیج پہ آپ کو میرا سیل نمبر اور تمام چیزیں مجھے مل جائیں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی جو سلسلہ آپ نے چاہے میسج کے تھرو کرنا ہو، چاہے مجھے ڈائریکٹ کال کرنا ہو، تو مجھے بالکل آپ اپنا ڈائریکٹ کال کر کے مجھ سے مشورہ لے سکتے ہو. تو میرا یار، میں آپ لوگوں کا بندہ ہوں، اور ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اس پروفیشن میں ڈالا، جس میں جس میں جو جب میں نے ہائی اسکول کیا تھا تو اس کے بعد مجھے جو ہے نا کسی قسم کی گائیڈنس نہیں تھی. ٹھیک ہے، کوئی گائیڈنس دینے والا نہیں تھا. والدین کے پاس اس طرح کے سلسلے گائیڈنس کے، یا وہ اپنے دوست احباب سے پوچھتے تھے. تو دوست احباب جو ہیں یا آلے دوالے لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو نہیں وہ گائیڈنس پرووائڈ کر پاتے جو ایک ایکسپرٹ جو ہے نا، ایکسپرٹیز کا حامل ایک بندہ جو ہے نا وہ آپ کو دے سکے. تو اس میں میں نے کوئی اپنا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ 11 سال ہو گئے ہیں اس پروفیشن کے اندر، اور کوشش کی ہے کہ میں اپنے جو بچوں کے لیے سوچتا ہوں الحمدللہ، ان کی اپرچونیٹیز کے بارے میں سوچتا ہوں. تو یہی سلسلہ جو ہے نا، آپ اسٹوڈنٹس ہو، آپ بھی ظاہر سی بات ہے میرے لیے بچوں کی طرح ہو یار. تھوڑے سے میرے بچوں سے بڑے ہو گئے، لیکن ماشاءاللہ ایک جیسا سلسلہ ہے، اور میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ کو وہی مشورہ دیا جائے جو آپ کے سرکمسٹانسز کے مطابق ہو، آپ کے بجٹ کے مطابق ہو، آپ کی فیوچر اپرچونیٹیز کو کیٹر کر سکے. تو اپرچونیٹیز ہمیشہ آپ نے اپنی اوپن ہی رکھنی ہے. ٹھیک ہے، پینڈیمک کے دوران کوئی کسی چیز کو لمیٹڈ نہ کسی نے کیا ہے، اور نہ کسی کو کرنے کی ضرورت ہے. تو اپرچونیٹیز ہمیشہ اوپن ہی رہیں گی. اور فیوچر میں نا کمپٹیشن میں آنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ اپنے آپ کو ایکوپ کرنا بہت ضروری ہے. اپنی ایکسپرٹیز میکسیمائز کرنے کی بہت ضرورت ہے، جس کے لیے آپ کو ایک قدم اٹھانا پڑے گا، اور آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا والدین کو آپ کے لیے، اور آپ کو اپرچونیٹیز کیٹر کرنے کے لیے، باہر بھجوانے کے لیے. نا میرا نہیں خیال کہ ان کو کوئی کسی قسم کی پرابلم اللہ نہ کرے کہ آئے، اور نہ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو باقی میرا سیل نمبر جو ہے میرے خیال سے میرے فیس بک پہ آلریڈی ہے. ٹھیک ہے، باقی فیس بک پہ ہے، انسٹاگرام، ہاں میری ماشاءاللہ میں نے کافی عرصے سے یار سوشل میڈیا پہ نہیں تھا، لیکن میں نے سوچا کہ یار اسٹوڈنٹس کو تک پہنچنے کے لیے، ان کو یہ ایڈوائز دینے کے لیے میرے خیال سے یہ سوشل پلیٹ فارمس جو ہیں یہ سارے اوپن کیے ہیں. تو یو کین فائنڈ می آن ٹویٹر، آن لنکڈ ان، آن فیس بک، انسٹاگرام، اور یوٹیوب. انشاءاللہ یوٹیوب چینل بھی میں نے اوپن آلریڈی لانچڈ ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ میں کچھ نہ کچھ جو ہے نا وقتاً فوقتاً اس پہ جو ہے نا کوئی نہ کوئی ویڈیوز آپ کے نالج کے لیے اور آپ کی فیوچر اپرچونیٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے. میں نے کوئی یار میں اس طرح کی انفارمیشن جو کہ تکیہ نیوسی انفارمیشن اور ریلیٹیو انفارمیشن انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو میرے میسیجز میں، میرے ویڈیوز میں آپ لوگ نہیں دیکھو گے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ وہ ٹو دا پوائنٹ ہوگی، اور ایسی بات ہے ایک ایسی چیز ہونی چاہیے جس میں آپ کو کلیئرلی تمام چیزیں پتہ چل سکے اور اپنے والدین بھی سمجھ سکیں. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ میرا انشاءاللہ تعالیٰ تھینک یو سو مچ فار اٹینڈنگ مائی سیشن، اور اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے، تمام والدین کو حفاظت میں رکھے، اور ہمیں اس چیز سے نکالے، اور ہمیں ایس او پیز کے مطابق زندگی جینے کا سلسلہ جو ہے نا ہمارے اندر پیدا ہو، اور اپنی کام جو ہے نا تاکہ ہمارے نہ روک سکیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ فار اٹینڈنگ اگین، اور اللہ حافظ. اور ضرور ایک اور چیز جانے سے پہلے ضرور اپنے فرینڈس کے ساتھ جو ہے شیئر کیجیے گا میرا یہ میسج، تاکہ وہ اپنے بھی والدین کو دکھا سکیں اور خود بھی پورا کا پورا سن سکیں. تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ.